ڈاکٹر ارم بتائیے گا کہ شہر میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات مسلسل رونما ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کی اور یہ رجحان کیسے ختم ہوگا؟ جو آج کل کے حالات ہو رہے ہیں، جو کہ خواتین جن حالات سے گزر رہی ہیں، جو ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو بہت ہی ریلیونٹ، بہت ہی ضروری یہ ایک ٹاپک ہے۔ اور جہاں تک یہ کیوں ہو رہا ہے تو میں کہوں گی کہ ایک سماجی بیماری ہے جو کہ پھیلی ہوئی ہے ہمارے سماج میں۔ اگر ہم عورتوں کو ایک ان کے ہیومن رائٹس دیں، ان کی عزت کریں، ان کو ایک انسان سمجھیں، تو شاید یہ ایشوز کھڑے نہ ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم عورت کو ایک انسان سمجھیں، اس کی فیلنگز ہیں، وہ تکلیف میں ہوتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی بد تہذیبی یا بدتمیزی ہوتی ہے، تو ہم آٹومیٹکلی بہتر سلوک کرنا شروع کریں گے۔ تو یہ جو وائلیشنز ہو رہے ہیں، یہ جو بد تہذیبی ہو رہی ہے، یہ ایکچولی ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ہیں، ناٹ جسٹ جینڈر بیسڈ وائلیشنز، دیز آر ہیومن رائٹس وائلیشنز۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر ہم یہ بتائیے گا کہ خواتین کو ہراساں کرنے پر قانون کیا کہتا ہے؟ کون کون سی حرکات ہیں جو قانون کے مطابق ہراساں کرنے کے زمرے میں آتی ہیں؟ دفعہ 509 کے حساب سے، جو کہ پینل کوڈ، پاکستان پینل کوڈ آپ کی کتاب ہے، میں دکھاتی چلوں، اس میں پیج نمبر 2441 پہ پینل کوڈ 509 ایکسپلیسٹلی بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے 2441 کہ اگر عورت کے ساتھ کسی بھی طریقے کی بد تہذیبی خط کے ذریعے، نظروں کے ذریعے، جیسچر کے ذریعے، مطلب کہ کسی ہاتھ پاؤں ہلانے کے ذریعے یا کوئی بھی جسم کے حصے کو استعمال کرتے ہوئے گندا ایک اشارہ کیا جائے، تو وہ دفعہ 509 کے حساب سے جو میں نے پڑھا ہے اس میں نہایت ہی برا عمل سمجھا جاتا ہے اور پنشمنٹ اس پہ لاگو ہے۔ تو پولیس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے اور عام حضرات کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قانونی طور پر بھی ایک کرائم ہے، ایک جرم ہے، کسی عورت کو ہراساں کرنا نظر کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، خط کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یا ٹچ کے ذریعے۔